سبھی کو فرانس کے مشہور دانشور فلسفی کوربن نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ اگر اس وقت روئے زمین پر کسی کے پاس روحانیت ہے، اپنی مشہور کتاب جو اس کی بہترین تنقیدی کتاب ہے، جو فرانس سے بھی اور انگلینڈ سے چھپی ہے، انگریزی میں بھی اور فرینچ میں بھی، اور خود میں نے اس کا اردو ترجمہ بھی اپنی ایک کتاب میرنیز کی شاعری میں رنگوں کا استعمال، اس میں نے اس کا ایک پورا چیپٹر قائم کیا ہے کہ وہ کہتا کیا ہے، تو اس میں بھی میں نے لکھ دیا ہے کتاب میں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر روئے زمین پر کہیں آپ کو روحانیت کی تلاش ہے تو آپ مجلس حسین میں جائیں۔ اب وہ دیکھیے وجہ بتاتا ہے۔ اچھا، یہ موضوع ایسا ہے کہ یہ بڑے بڑے فلسفے کے جو اسکالرز ہوتے ہیں وہی بیٹھ کے سنتے ہیں، لیکن مجھے اتنا اعتماد ہے اپنے سامعین پر کہ اتنا خشک موضوع انہوں نے پہلے ہی جملے سے تقریر کو اٹھا کے بتایا کہ کتنا ہی گاڑھا علمی مسئلہ کیوں نہ ہو، ہم آپ سے پیچھے نہیں ہیں سمجھنے میں۔ تو سب سے عمدہ بات یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ چونکہ انسان مجموعہ ہے جسم اور روح کا، اور روح جو ہے وہ جسم کے اندر قید ہے، حالانکہ آزاد ہے، لیکن اس کو حکم ہے کہ تو اس پنجرے میں رہے۔ اس کو حکم ہے کہ جب تک ہم نہ کہیں تو اس پنجرے سے پرواز نہیں کر سکتی ہے، رہنا تجھ کو یہی ہے۔ تو چونکہ مادہ زمین سے اٹھا ہے اور روح جو ہے وہ ایک ایسے عالم بالا کی دنیا سے لائی گئی ہے اور بھیجی گئی ہے کہ جو اس کا پرانا وطن ہے، تو وہ یہ لکھتا ہے کہ جس کا پرانا وطن ہوتا ہے تو زندگی میں کبھی پرانے وطن کی یادیں نہیں جاتی، کبھی جاگتے میں اور کبھی سوتے میں وہ اپنے پرانے وطن کو یاد کرتا رہتا ہے اور اس کو بھول نہیں پاتا۔ تو اس کے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی دلیل دی جائے۔ یہاں پر بھائی پتن بھی بیٹھے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہیں، زاہد نقوی صاحب بھی تشریف فرمائیں، اور حضرات بھی ہیں۔ یعنی یقین کیجئے کہ زندگی کی زیادہ عمر میری کراچی میں گزری، اور وہ کم ہے، یعنی 19 برس میں نے لکھنؤ میں گزارے پیدا ہونے کے بعد، لیکن اب یہاں زیادہ دن ہو گئے، سمجھیں نا، اب یہاں زیادہ دن ہو گئے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی خواب دیکھتے ہیں تو کبھی کراچی کو نہیں دیکھا۔ وہی سڑکیں، وہی مکان، وہی گھر، جو بھی خواب میں نظر آتا ہے اتنے برس گزرنے کے بعد۔ تو یہ روح کی کارستانی ہے، جسم کی نہیں ہے، دماغ اور دل کی نہیں ہے۔ تو اس میں روح کی وفاداری کا پتہ چلتا ہے کہ روح کا اصل وطن جو ہے وہ عالم بالا ہے۔ اب وہ وطن کیسا تھا اس کا، یہ تو روح جانتی ہے۔ تو ایسا ہی وطن اس کا ہوگا کہ اس کو یہ دنیا اچھی نہیں لگتی، تو وہ پنجرے میں اب یہ وہ کوربن لکھ رہا ہے، میں اس کو واضح کرتا جا رہا ہوں۔ کوربن کہتا ہے روح جو ہے اس پنجرے میں پھڑپڑاتی ہے اور وہ انسان کو اداس کرتی ہے۔ جب روح سوچ رہی ہوتی ہے تو انسان اداس ہوتا ہے، اور وہ سوچ رہی ہوتی ہے کاش میں کبھی اپنے وطن جا سکوں، کبھی میرا رابطہ ہو سکے، اور جہاں روح نے سوچنا شروع کیا انسان اداس ہو گیا، انسان اداس ہو گیا۔ اور روح کے کچھ اوقات ہیں، یہ اب یہاں سے علم نفسیات شروع ہو جائے گا۔ اس پر رئیس امروی صاحب مرحوم نے، چونکہ وہ نفسیات کے آدمی تھے تو انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے کہ دن بھر انسان مصروف رہتا ہے، رات میں سوتا ہے، سب سے زیادہ پریشان کن اس کا جو وقت ہوتا ہے وہ سورج ڈوبنے کا ہوتا ہے۔ جب دونوں وقت مل رہے ہوتے ہیں تو اندر سے الجھن شروع ہو جاتی ہے، دن جا رہا ہوتا ہے، رات آ رہی ہوتی ہے، اب وہ گھبراتا ہے کہاں جائیں، کیا کریں، کیا جائیں، تو کوئی پارک میں چلا جاتا ہے، کوئی تفریح کرنے، کوئی کباب کھانے، کوئی سڑک پہ گاڑی کھڑی کی، بچوں کو لے جائیں گاڑی۔ اب یہ گھبراہٹ ہے، یہ گھبراہٹ ہے۔ دونوں وقت جب ملتے ہیں تو روح گھبراتی ہے، اسے کوئی وقت یاد آتا ہے، وہ پریشان ہوتی ہے، اور وہ جسم کو بھی پریشان کرتی ہے، وہ بار بار نکل کر جانا چاہتی ہے کہ میں اپنے وطن جاؤں، اس لیے کہ اس کو جانا مشکل نہیں ہے، اس کا پہنچنا کوئی ہوائی جہاز نہیں چاہیے، وہ تو لمحوں میں وہاں پہنچ جائے گی، لیکن اسے حکم ہے کہ جسم میں مقید رہنا ہے، جب تک ہم حکم نہ دیں تجھے جانا نہیں۔
تو اب وہ یہ چاہتی ہے کوئی رابطہ ایسا ہو جیسے مادی انسان ٹیلی فون سے یا ٹیلی ویژن سے یا موبائل سے رابطہ کرتا ہے ہزاروں میل دور، تو روح یہ چاہتی ہے کہ رابطہ ہی ہو جائے، اگر میں واپس نہ جاؤں تو وہاں کی دنیا کی کچھ خبریں ہمیں مل جائیں۔ اس کے پاس ذرائع نہیں ہے رابطے کے لیے، تو کوربن لکھتا ہے کہ مجلس کے عزادار فرش پہ بیٹھ کر روح کا رابطہ وہاں سے کرواتے ہیں، اور فرش پہ بیٹھا اور جیسے ہی اس نے درود پڑھا، اس لیے کہ درود اوپر کو پرواز کرتا ہے، درود نے روح کا رابطہ عالم بالا سے کروایا، ان ہستیوں کا ذکر شروع ہوا جو اس دنیا کی سرتاج ہیں، اب روح نے سب کچھ دیکھنا شروع کیا اور اس کا جسم خوش ہوا، اس نے جسم کو خوش کر کے اب اپنا اظہار کیا، کیا کیا دیکھا؟ علی کو دیکھا، حسین کو دیکھا، محمد مصطفیٰ کو دیکھا،